السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، بہت اچھا سوال کیا، ماشاءاللہ جی، بڑے سیانے بندے ہو۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کیا پاکستان کے خلاف تھے؟ اسی میں آپ ایڈ کر لیں کچھ اور بھی دیگر حضرات تھے۔ مثال کے طور پر حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیا وہ پاکستان کے خلاف تھے؟ یا اس طرح کے دیگر علماء کرام اور حضرات کیا وہ پاکستان بننے کے خلاف تھے؟ تو جواب ہے کہ ہرگز نہیں۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ علماء اور چند اس طرح کے لوگ وہ پاکستان بننے کے خلاف تھے۔ دھوکہ دیتے ہیں، یا جان بوجھ کر دیتے ہیں، یا خود سے جاہل ہوتے ہیں۔ پاکستان بننے کے خلاف کوئی بھی نہیں تھا۔ خلاف اس بات پر تھے کہ مسلم امت کی بر صغیر ہند کے اندر یونٹی جو ہے وہ پارٹیشن کا شکار نہ ہو۔ مسلمان ایک یونٹ بن کر ایک یونٹی کے اندر رہیں۔ آج آپ نہیں دیکھتے، آپ آج دیکھتے ہو کہ جناب مختلف لوگوں نے اپنی یونین بنا رکھی ہے۔ تو یونین کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جو مرضی آپ اپنی فیکٹری کے مالک سے بنوا لو، پوری یونین ہڑتال کر دے، حضرت صاحب کی فیکٹری بند ہو جائے گی، تو مالک کو مجبوراً یونین کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں۔ تو ابوالکلام آزاد تھے یا مفتی محمود صاحب تھے یا اس طرح کے دیگر حضرات، پاکستان بننے کے کوئی خلاف نہیں تھا۔ اختلاف اس بات پر تھا کہ ہم پارٹیشن کا شکار ہو جائیں گے، اور وہی ہوا۔ ادھر کا ادھر مر رہا ہے، ادھر کا ادھر مر رہا ہے۔ وہاں ہندو کا جبر ہے تو یہاں امریکن گماشتوں کا ہمارے اوپر جبر ہے۔ دنیا کی ہر نعمت ہمارے ملک میں موجود ہے، لیکن دن بدن ایسا لگتا ہے کہ آج انا للہ تو کل انا للہ۔ تو یہ جو علماء کرام تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان ایک یونٹ بن کر متحد ہو کر کے رہیں۔ انگریز کی یہ کوشش تھی کہ مسلمانوں کو تقسیم کیا جائے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ یہ مسلمان جب ان کا یونٹ، ان کی یونٹی پارٹیشن کا شکار ہو جائے گی، تو دوبارہ مغلوں کی حکومت کا دور دور تک آنے کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے پہلے صورتحال کیا تھی؟ مرزا اسلم بیگ صاحب کی ایک کتاب ہے، اچھا بھلا اس کا نام ہے، میں اسے پڑھ رہا ہوں، ابھی دوسرا دن ہے۔ وہاں ہندوستان میں صورتحال یہ تھی کہ جب بہادر شاہ ظفر خلیفہ یا حکومت پر حکمران تھے، ایک علاقہ تھا مسلم پٹی، جہاں کے رہنے والے خود مرزا اسلم بیگ کے آباء و اجداد تھے۔ پاکستان ISI کے کمانڈر مرزا اسلم بیگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ نا ہندو اور مسلمانوں نے مل کر ایک جنگجو جتھا تیار کیا، اور یہ لوگ دلی کے لیے نکلے کہ جا کر بہادر شاہ ظفر کی حکومت کو مضبوط کریں گے۔ درمیان میں مخبری ہو گئی، اور انگریزوں نے اس جنگجو لشکر کو گھیر کر سب کو مار دیا، سوائے چند ایک کے جو بچ کر دوبارہ مسلم پٹی میں اپنے علاقے میں آئے۔ اللہ اکبر۔ تو علماء کرام کا، مسلمان حکمرانوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم ایک ہو کر رہیں، ہندوستان پورے کا پورا ہمارا ہے۔ آپ کسی کو پکڑ لو اور اس کے وجود میں سے اس کے بازو الگ کر دو، اس کے کان الگ کر دو، اس کی ٹانگیں الگ کاٹ کر کے الگ کر دو۔ تو ان علماء کرام کا یہ کہنا تھا کہ پورا ہندوستان ہمارا ہے، تو کیوں اس ہندوستان کی پارٹیشن ہو، اور کیوں مسلمان پارٹیشن کا شکار ہوں؟ کہ ہم ایک یونٹ بن کر یونٹی میں رہیں، اس کے آگے ہمیں مزید فائدے ہوں گے۔ اور انگریز بہادر جانتا تھا، ویسے تو یہ پرلے درجے کا لانتی چور تھا، مسلمانوں کا کروڑوں خربوں کا سونا چاندی پیسہ دولت مال جتنا بھی تھا وہ سب کا سب انگریز لوٹ کر کے وہ برطانیہ پہنچ گیا۔
تو انگریز نے جتنا عرصہ بھی ہندوستان پر حکومت کی، انگریز کل بھی یہ بات جانتا تھا، انگریز آج بھی یہ بات جانتا ہے، اگر یہ مسلمان ایک یونٹی میں رہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، کل پرسوں ترسوں پھر مغلوں کی حکومت کھڑی ہو جائے، ہیں جی، پھر مسلمانوں کا کوئی خلیفہ اور ان کی حکومت یہاں پر قائم ہو جائے۔ یہ جو ہندوستان کا ہندو ہے نا میرے محترم بھائیوں، یہ تو کوئی شے ہی نہیں ہے۔ ہندوستان کا ہندو نہ کل نہ آج، وہ تو کوئی شے ہی نہیں ہے۔ انگریز کو پوری طرح یقین تھا کہ اگر ہم اس ہندوستان کو اتنی لوٹ مار کے باوجود اس کو اسی صورتحال پر چھوڑ کر گئے تو یہ پورا ہندوستان ہوگا پاکستان۔ اس لیے انہوں نے پاکستان کے نام پر ہندوستان کا بٹوارا کر دیا، اور پھر بٹوارے میں بٹوارا، پھر بٹوارے میں بٹوارا۔ کیا نہیں ہوا؟ ایک پاکستان ہے، ایک پاکستان وہ ہے جس میں میں سانس لے رہا ہوں، ایک پاکستان وہ ہے جو میرے بنگالی بھائیوں کے پاس ہے بنگلہ دیش کی صورت میں، ایک پاکستان وہ ہے جو جوناگڑھ کی صورت میں ہے۔ اور آج بھی انگریز کی لگاتار کوشش ہے ایک اور پاکستان ہو بلوچستان کی صورت میں۔ ہمارے کے پی کے کا بیڑا غرق ہو چکا، ہمارے کے پی کے کا بیڑا غرق ہو چکا۔ آج لگتا یہ ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کو ڈیرہ بگٹی بنانے کی پوری تیاری ہے۔ کون کر رہا ہے یہ؟ بجلی ہماری، پورے پاکستان کی بجلی کا ایک بڑا حصہ صوبہ سرحد کے پی کے خیبر پختونخوا دیتا ہے، یہاں بجلی نام کی کوئی چیز نہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت آس پاس کے مقام پر، پیزو کے مقام پر سوئی گیس ہماری، ڈیرے وال محتاج ہیں، گیس کا دور دور تک نام نہیں ہے، سوئی گیس، اور یہاں سے گیس دوسرے اضلاع کو جا رہی ہے۔ تو انگریز کی آج بھی یہ پوری کوشش ہے، جب آپ کسی قوم کا استحصال کرو گے، آپ جب جو ہے وہ چیزوں کی تقسیم کے اندر زیادتی کرو گے تو پاکستان میں پاکستان بنتا چلا جائے گا۔ انگریز کی آج بھی کوشش ہے کہ بلوچستان کو ایک اور پاکستان بنایا جائے۔ انگریز کی کل بھی یہ کوشش ہوگی کہ کے پی کے کو ایک اور پاکستان بنایا جائے۔ اتنا بڑا صوبہ سرحد، اتنا بڑا ڈیرہ اسماعیل خان، اب ہم نہیں جانتے کہ کیا چکر ہے، نہ یہاں گیس ہے نہ یہاں بجلی ہے۔ تو انگریز اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا، ہم تقسیم ہو گئے، دو مسلمانوں کے درمیان پارٹیشن کر دی گئی، اور ابوالکلام آزاد جیسے اعلیٰ دماغ کے مالک لوگ یہ جانتے تھے یہ ایک پاکستان نہیں بننے جا رہا۔ اگر ہم ایک یونٹ میں رہتے، اللہ کی قسم آج پورا ہندوستان پاکستان ہوتا، لیکن ہم تقسیم ہوئے تو پاکستان بچے دے رہا ہے پاکستان بچے دے رہا ہے۔ یہ پاکستان نے بچہ دیا نا بنگلہ دیش پاکستان کی صورت میں، پاکستان نے بچہ جن رکھا ہے مقبوضہ وادی جموں کشمیر کی صورت میں۔ یہ پاکستان کے پیٹ میں سے پاکستان ہے، جوناگڑھ جو انڈیا کے قبضے میں ہے۔ یہ پاکستان آج پریگننٹ ہے، آج پاکستان پریگننٹ ہے، اور اس کی پریگننسی میں بلوچستان پاکستان۔ تو یہی صورتحال رہی تو آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ابھی تو ابتدائے عشق ہے، گھبراتا ہے کیا، آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ ہم نے کیا کمایا، کیا پایا، کیا کھویا، ہمیں کسی چیز کا احساس ہے؟ تو یہ علماء کرام آگے آنے والی دنیا میں ان کی نظر تھی، وہ انگریز کے ناپاک ارادوں سے پوری طرح واقف تھے۔ ابوالکلام آزاد کو جھوٹا ثابت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، بس
جھوٹا کہہ لو، غلط کہہ لو، یا ابوالکلام آزاد کے اجتہاد کو ہوئے 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 غلط ثابت کرنے کا جھوٹا نکال دو۔ ابوالکلام آزاد کی رائے کو غلط ثابت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پورا ہندوستان بن جائے پاکستان، ورنہ یہ تو صرف میرے منہ کی بڑک ہے نا، ورنہ تو ہر 10 سال بعد 15 سال بعد پاکستان پریگننٹ ہوتا جائے گا، اسی میں سے ایک اور پاکستان بنتا جائے گا۔ ہمارے ہاتھ کیا آیا؟ ہم نے کیا پایا؟